سيدنا النبي طمعون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومرجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبي بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله يوم القيامة فما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محب الفقراء والغرباء والمساكين. حمد و صلات کے بعد ترتیب کے لحاظ سے مجھے آج جو گزشتہ جمعۃ المبارک کو حدیث پاک بیان کی تھی اس کے بقیہ حصے بیان کرنے تھے جن کا تعلق کفارات، درجات اور منجیات کے ساتھ ہے. لیکن آج چونکہ 22 جمادی الثانی ہے اور آج یوم وصال ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آج چند گزارشات جو ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت کے طور پر پیش کریں گے، اور کچھ چیزیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ گہرا تعلق اور واسطہ ہے وہ انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے اس مختصر وقت میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے ان پاکیزہ جو معمولات ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، مہاجرین و انصار میں سے کوئی بھی شخص جس کو شرف صحابیت سے نوازا گیا، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی رفعت کا مقابلہ بعد میں آنے والا کوئی کتنا ہی پارسا، نیک اور صالح بندہ ہو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کسی عام صحابی کو جس کو ایک دن بھی، چند لمحے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملا اور حالت ایمان میں اس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، یا حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نظر پاک اس پر پڑی، تو وہ شخص ہر اعتبار سے مخلوق میں اولین ان بہترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو اس امت کے اعلیٰ ترین لوگوں کی صف ہے. ان میں سے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
جب ہم ان کی زندگی اور ان کے احوال کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگی کے مختلف پہلو اور مختلف جو ہے وہ جہتیں ہیں جن کے زاویے سے ہم ان کو دیکھ کے ان سے اپنی زندگی میں بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی پختہ کر سکتے ہیں. Brothers, today is the day when first Caliph of Islam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, left this dunya after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. For this reason, inshallah, today we are going to talk and discuss few points, very important one regarding how we have to look upon those heroes and icon of the Islamic history, and how they have managed after Prophet sallallahu alaihi wasallam to become the first successor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam at that time. It was not an easy task, it was a very difficult one, and inshallah we will discuss few points, and I hope inshallah by just listening few of the points it will encourage and inspire us to learn more about the history of Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu, because these are the heroes of Islam. These are the one who have taken care of the boat of Islam at the time of the very, very hard and rough situations. And after the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, situation was absolutely different, and different Qawaids and tribes, they try to create mischievous activities regarding so many issues. But Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu, love to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, honor to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, firm his belief in the action taken by the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his Mubarak life, and his resolve, subhanallah, never he budged on any Islamic rulings or basic principle, and he has given the example of a very strong, rock-like strong personality to save the Islamic values and Islamic tradition and the teaching of Islam. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف زندگی کے پہلو ہیں اور ان کی ڈائریکشن مختلف ہے. اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں تو یہ چند ان پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی عزت اور وقار عطا فرمایا تھا. Even he was respected at the time of the ignorance. مکے میں لوگوں کے ڈسپیوٹ ہو جاتے تھے تو یہ ان کو ریکنسیلیشن کے لیے ان کو بلایا کرتے تھے. ایک آربیٹریٹر جج جس طرح ہوتا ہے اس طریقے سے یہ اپنا ایک رول پلے کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں ان کی حیثیت اس طریقے سے تھی. He was known to the Arabic history, اور جو عربوں کی عرب جو ٹریڈیشنز ہوتے تھے ان سے he was well equipped with their knowledge as well. He was among the very few learned people. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا اور اعلان نبوت فرمایا, when the declaration of the prophethood was announced by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس وقت جو ہے یہ صحیح نوجوان تھے, تاجر تھے, مکے میں عزت اور وقار بھی ہے, لیکن he is the one, he never even questioned anything, never required any miracles, not anything. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خدا وحدہ لا شریک ہے, تو اس بت پرست سوسائٹی کے اندر بالغ مردوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان کے قبولیت کا اعلان کیا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. Similarly, the honor goes to the ladies. Sayyida Khadijat al-Kubra is the first one. بچوں میں, نوجوانوں میں 7 سال یا 8-9 سال کی عمر یا 10 سال کی عمر تھی, جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو غلام تھے وہ حضرت زید تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. چونکہ یہ حضرت زید اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ہوتے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مکی زندگی ہے
جب یہ دور وہ ایسا دور ہے کہ کوئی شخص جو اسلام قبول کرتا تھا اس کے سامنے اس کے گلے میں ہار نہیں ڈالے جاتے تھے اور اس کو مبارکبادیاں نہیں دی جاتی تھیں یا اس کو لوگ آ کے اس کے گھروں میں شاباشیں نہیں دیتے تھے. جس شخص نے اسلام قبول کرنا تھا اس نے اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے قبیلے، اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ مخالفت اور دشمنی مول لینی تھی. انہوں نے اپنی تمام وہ اینیماسٹی اور ابتدائی طور پر جو اہل مکہ کی جو ایک ٹارچرس بیہیویئر تھا ان کا، ان سب کو ٹالریٹ کیا، برداشت کیا. ہجرت حبشہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی زندگی میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جس میں آپ اباسینیا کی طرف آپ مائیگریٹ کر کے جانے لگے تو راستے میں مکے کا ایک رچ رئیس ابن دغنہ جو وہ ان کو ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابوبکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا تمہاری قوم نے مجھے تنگ کیا ہے اور میں جا کے حبشہ میں اباسینیا میں اپنے رب کو سکون کے ساتھ یاد کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے آپ جیسا بندہ، ہمارے اتنا آنریبل بندہ، اتنا ویلیویبل بندہ جس کے کمیونٹی میں اتنا عزت اور وقار ہو، وہ چھوڑ کے ہمیں جائے، یہ کیسے کیسا ممکن ہے؟ میں آپ کو اپنا انتفی جواری میں تم کو اپنی پروٹیکشن میں لیتا ہوں، پناہ میں دے. عربوں کا ایک رواج تھا کہ کوئی شخص کسی کو اپنے پروٹیکشن میں، اپنے جوار میں لے لیتا تھا تو پھر دوسرے اس کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کرتے تھے. ود دا ون کنڈیشن کہ ابو بکر جو ہیں وہ اپنے گھر میں جب ہوں گے تو وہ تلاوت بار نہیں کریں گے، اس لیے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ قرآن پاک جو نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی تلاوت کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور سننے والے مشرک اور کافر بھی اپنے گھروں سے باہر نکل کے ابو بکر کی اس آہوزاری اور تلاوت کو سنا کرتے تھے. واپس گئے تو کچھ دن تو آپ نے اندر وہ تنہائی میں جو ہے وہ تلاوت کی اور ذکر کیا، لیکن اسلام کا جو یہ نور ہے جب یہ واقعتاً کسی سینے کے اندر آتا ہے تو اس وقت خوف و خطر جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اس پناہ کو واپس لوٹاتا ہوں. دوبارہ واپس انہوں نے جب اپنے صحن میں کھڑے ہو کے تلاوت شروع کی تو لوگوں نے کمپلین کی کہ ہمارے بچے ہمارے بیچ سے فتنے میں پڑیں گے. فتنے سے مراد ان کی یہ تھی کہ یعنی جو ہمارا آباء و اجداد کا بت پرستی کا دین ہے اس کو چھوڑ کے یہ مسلمان ہو جائیں گے، اس کو یہ فتنہ کہتے تھے. تو اس وقت اس نے کہا بھئی ابو بکر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں پروٹیکشن دی ہے اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ you will not come out and you will not recite loudly in front of the people and you will stay inside the house. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الان ارد جوارک، میں اب تیری پروٹیکشن کو تجھے واپس لوٹاتا ہوں. I cannot tolerate this, I cannot put up with this. I stay inside and not recite the Holy Quran. سو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مزاج کی زندگی تھی کہ اسلام کی خاطر اگر انہیں کوئی بھی مصیبت برداشت کرنی پڑتی، تکلیف برداشت کرنی پڑی تو وہ اپنے لیے تیار تھے، چاہے اس کے لیے اپنا مال قربان کرنا پڑے، اپنی جان قربان کرنی پڑے، اپنا وطن قربان کرنی پڑے، یا whatever the possible valuable things he has in his life, he sacrificed everything possible to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو پتہ ہے کہ جمعہ کا وقت تو متحمل نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن جسٹ انڈیکیٹ کی پوائنٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو، غلاموں کو جب ہجرت کی اجازت ہوئی اہل مکہ کے مظالم کی وجہ سے، حکمت تھی مسلمانوں نے ہجرت کرنا تھا، اللہ کی معاملات میں اور کاموں میں بہت ساری وزڈمز اور حکمتیں ہوتی ہیں، کوئی سمجھ آتی ہیں کوئی نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اس چراغ کو جو مکے میں روشن ہوا تھا اس کو سورج بنا کے عالم اسلام میں پوری دنیا میں پھیلانا تھا اور دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا تھا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ہجرت کی اجازت دے دی. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت خود نہیں ملی تھی تو ابو بکر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں محبت سے عرض کیا کرتے تھے اور خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ کاش جب آپ کو اجازت ملے ہجرت کی تو مجھے رفاقت کی، سنگت کی، and I should be one of your companion while you are migrating from Makkah Mukarramah to Medina Munawwarah out of the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو
جو لاسٹ ڈیز تھے ہجرت سے پہلے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی باذن الہی اور نبی کا کوئی کام بھی جو ہے، امر جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب ڈیلی روٹینلی سے جایا کرتے، ان کے گھر تشریف لے جاتے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفتگو ہوتی، بات ہوتی۔ آپ نے سفر کے لیے تیاریاں کر کے رکھی ہوئی تھیں، انتظار میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے سفر ہجرت، جو تاریخی ہسٹوریکل سفر تھا، وہ آپ نے فرمایا۔ اور راستے میں جہاں قیام فرمایا وہ ایک خاص جگہ ہے۔ آج کل تو یعنی جو ہمارے سروس اسٹیشن ہیں وہ بڑے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، وہ بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، بڑی کوئی پرانی یادگار ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی فیمسنس ہوتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آنر اور عزت بخشنا چاہے، جب کسی جگہ کو، کسی پہاڑ کو، کسی بستی کو، کسی علاقے کو، کسی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور وقار سے روشناس کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے قدم وہاں پہ لگاتا ہے۔ غار سور کو کون جانتا تھا؟ غار ہرا کو کون جانتا تھا؟ کئی پہاڑیاں ہیں، کتنی اور پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، سملر ماؤنٹینز ہیں وہاں پر، سملر کئی کیوز ہیں وہاں پر، لیکن سبحان اللہ آج دنیا اگر جانتی ہے تو صرف دو غاروں کو جانتی ہے، ایک غار ہرا کو جانتی ہے اور ایک غار سور کو جانتی ہے۔ غار ہرا کو اس لیے جانتی ہے کہ اللہ کا محبوب وہاں نزول وحی سے پہلے بھی راتوں کو جا کے اپنے رب کو اس غاروں کو آباد کیا کرتے تھے، اور اللہ کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک یہ اسی غار میں نازل ہوئی تھی۔ اور غار سور کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیدائشی وطن جس میں پیدا ہوئے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا ہوتے وقت پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اور فرمایا تھا، اے مکہ، اگر حالات اس نہج پر نہ پہنچ جاتے جو اب تک یہاں ہیں تو تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی کہیں اور نہ جاتا۔ لیکن میرے آقا نے پھر ایک دعا فرمائی، اللہ جو جگہ مجھے پیاری تھی وہ چھوڑ کے میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب جو جگہ تجھے محبوب ہے مجھے اس جگہ میں بسا دے۔ ثابت ہوا مدینہ طیبہ کی جو اختیار ہے، جو اس کی چنا جانا ہے، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن قیامت تک کے لیے برکات اور رحمتوں کا منبع بنایا گیا، اور زمین کا وہ قطع جہاں قبر مصطفیٰ جس کا درجہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس جسم مبارک کی وہ مٹی جو جسم مصطفیٰ سے لگی ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ و مرتبہ بالا رکھتی ہے، اس کا انتخاب بھی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا۔ لیکن اس راستے میں اس گمنام پہاڑی کو، پہاڑ اور ماؤنٹین کو جس کا نام سور تھا اور جس کے اندر ایک غار تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بکریاں لوگ پہلے بھی چراتے تھے، سفر لوگ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن سبحان اللہ جب سے اللہ نے اپنے محبوبوں کے قدموں سے اس کو سجایا تو قرآن حکیم میں قیامت تک آنے والا ہر امتی جب بھی قرآن پاک پڑھتا ہوا گزرے گا تو کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کبھی بھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جب غار کا لفظ آئے گا تو آپ کے دل کو بات ٹھنکے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے سفر میں یہ جو ٹھکانہ پہلا قیام کا آیا تھا، اس کا تذکرہ اللہ نے مقام مدح میں اپنے محبوب کے ذکر میں فرمایا ہے۔ اس سفر میں بھی اگر کسی کو شرف رفاقت نصیب ہوا اور سنگت نصیب ہوئی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی تھی، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی سنگت کے لیے اس وقت پسند فرمایا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کوئی ایسی بیٹل غزوہ نہیں تھا، جنگ نہیں تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک ہوئے ہوں اور جناب ابو بکر اس میں موجود نہ ہوں۔
غزوہ حنین اور غزوہ احد کے موقع پر بڑے بڑے صحابہ کو ایک معاملے میں مس جج ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک حکم کو ماننے میں سستی کا مظاہرہ کیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے ریپریمانڈ بھی کیا، اس کو نوٹس بھی لیا، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقامات میں بھی ان کے پائے ثبات کو کبھی لغزش نہیں آئی۔ بدر کے مقام پر جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے کہ اس امت میں سب سے زیادہ اشجع الناس، بہادر کون سا شخص ہے؟ تو جناب حیدر کرار جو خود جری اور بہادر ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اگر ہم نے کسی کو سب سے زیادہ بہادر دیکھا ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا جب غزوہ بدر میں الریش چھپر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قیام فرما رہے تھے، حفاظت مصطفیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے جب ان لوگوں کو چنا گیا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو کسی کی بھی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اتنی رسپانسبلٹی لے کے، اتنی ذمہ داری لے کے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھے اور اس ذمہ داری کو لے، لیکن جناب ابو بکر نے اس وقت اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا کہ یہ ذمہ داری میں خود اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اس رات کو آہوزاریاں ہوتی رہیں، فریادیں اللہ کی بارگاہ میں ہوتی رہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا رہا، جبرائیل امین آسمان سے پیغام لے کے آتے رہے اور جناب ابو بکر وہاں پر موجود رہے۔ اگر آپ صرف غار کا ہی تذکرہ کریں، وہاں جو واقعات ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے غار کو جا کے اپنی دستار مبارک، پگڑی مبارک کو اتارا اور اس کو صاف کیا، اس کے سوراخوں کو بند کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ران مبارک پہ استراحت اور آرام کے لیے جگہ پیش کی، اور پھر جو ایک سوراخ بچ گیا اس میں اپنی ایڑی کو رکھا۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں کہ سانپ کا زہر آلود اثر جو ان کے جسم پہ ظاہر ہونا، ان تمام معاملات میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہمت کا اور اس صبر کا اور اس محبت کا ثبوت دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب کے غلام کو اور اپنے محبوب کو فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غمگین نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر کو تسلیاں دیتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر میرے بارے میں فکر مند نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایسے واقعات ہیں جو کہ محبت رسول اور جذبہ رفاقت میں غزوہ تبوک کے مقام پر آپ نے اپنے گھر کا سارے کا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، گھر میں کوئی ویلیویبل، کوئی سوئی کے برابر بھی اگر کوئی چیز تھی نا تو اس کو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ صحابہ دیکھ کے وہ حیران ہو گئے تھے کہ ہم کبھی بھی we cannot outnumber ابو بکر anymore۔ ہر صحابہ سوچتے تھے کہ ابو بکر ہر معاملے میں ہمارے سبقت لے جاتے ہیں، آگے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو اس وقت صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا کلمہ ہے جو کہ تصوف کی اصل اور جان ہے، جس میں وہ اپنے گھر میں یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں تو گھر خالی کر آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، بلکہ فرمایا جب پوچھا سرکار نے کہ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بال بچے کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتہائی مشکل مقام تھا جب آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال ہونے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، ایک ڈسکشن ہوئی، بیٹھے صحابہ کرام، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نائب اور خلیفہ مقرر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد امت مسلمہ کے لیے. اور جو ہی آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کا ارشاد گرامی یہ تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خطبہ جو ہے وہ بھی قابل دید ہے کہ جس میں جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے واضح الفاظ میں چند ایک اصول بیان فرمائے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر امیر بنایا گیا ہے حالانکہ میں تم میں سے ہی تم جیسا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کروں تو تم پر بھی لازم ہے کہ میری بات مانو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کروں تو تم پر یہ لازم نہیں ہے کہ تم میری بات مانو. جو چیز میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، خود جناب ابوبکر کی شان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنے مجھ پر ابو بکر نے احسان فرمائے ہیں، جس کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، anyone who has been benevolent to me, who has been gifted me anything or given me anything, he has done any favor to me, I have returned his favor. میں نے اس کا بدلہ اس کو دیا ہے. I have given him back. الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے. فرمایا ابو بکر اس کا جو مجھ پر احسان ہے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا کسی اور چیز نے مجھے نفع نہیں دیا. اگر مجھے دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں نے خلیل بنانا ہوتا، اپنا گہرا دوست بنانا ہوتا کہ اس کے علاوہ دل میں کسی اور کی جگہ نہ ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ. لیکن تمہیں پتہ ہے کہ محمد اللہ کے خلیل ہیں. اصل میں جو دوستی اور تعلق کی وہ جو مقام اور جگہ ہے وہ تو رب کے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ یہ بھی چیز سب سے بڑی اہم ہے کہ اصلاً جو آپ کی شخصیت کا نکھار ظاہر ہوتا ہے وہ آپ کے وصال کے بعد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی کشتی کو اور امت کے بیڑے کو اس طریقے سے سنبھالا کہ تمام وہ مثالیں اور ایگزامپل اور جو چیزیں واقعات ہسٹری کے ہوئے ان تمام میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر اعتبار سے ایسا نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کے دل اس وقت کانپ گئے تھے اور رائے متزلزل ہو گئی تھی، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں، آپ کی سوچ میں اور آپ کی فکر میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، ان کی محبت کا غلبہ غالب رہا اور کسی چیز میں فیصلہ کرنے میں انہیں کنفیوژن یا ہچکچاہٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان کی حفاظت فرمائی. سب سے بڑا اہم جو ایک فیصلہ یہ تھا کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو مختلف قسم کے فتنے جو تھے وہ فوراً سر اٹھانے لگے. منکرین زکوٰۃ کا گروہ ایک اٹھ گیا، جو ٹیکس زکوٰۃ ایویڈر تھے، وہ نہیں دینا چاہتے تھے زکوٰۃ کو، اور ان کی مرضی یہ تھی کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے، یہ اللہ کا حق ہے، باقی جو ہم بیت المال میں حضور کے زمانے میں دیتے تھے سرکار تشریف لے گئے، اگر اس کے بعد تو یہ کسی اور کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو دیں. اور انہوں نے فرق کیا نماز میں اور زکوٰۃ کے اندر. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ایک ڈھنگے کے برابر بھی یا نکیل کے برابر بھی وہ زکوٰۃ بیت المال میں دیتے تھے، میں اس کا مطالبہ ان سے کروں گا، اور اگر کوئی شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا لأقاتلن معهم، تو میں ان کے ساتھ اسلام کے اس اصول کو نافذ کرنے کے لیے جنگ کروں گا. دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا، زندگی پا گیا، جس طرح اٹھ گئی غم میں
गुंबद کڈنیز افیکٹڈ ہو گئی اور گردے کام نہیں کر رہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے محبوب کے صدقے شفا کاملہ کلیہ عاجلہ نصیب آزمائشوں سے اللہ ہر مسلمان کی